کیونکہ جناب سیدہ ہے مرکز اہل بیت، اور جب مرکز متحرک ہے تو مرکز کی حرکت میں آتی ہر شے حرکت میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جناب پیغمبر اکرم ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب جب جناب سیدہ آئی پیغمبر کھڑے ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے آئیں تو کھڑے ہوئے نہیں. کتابوں میں کیا ہے؟ سال دو سال کی تھی، گھٹنیوں چل کے آئیں تو کھڑے ہو گئے. 5 سال کی آئیں تو کھڑے ہو گئے. 10 سال کی نہیں آئیں تو کھڑے ہو گئے. اور پیغمبر جب اس دنیا سے جا رہے تھے شہزادی کو ان کی 18 سال. علالت کا عالم نقاہت کا عالم. مگر مورخین نے لکھا جیسے ہی جناب سیدہ حجرے میں گئی کوہنیوں کی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. فَأَجْلَسَهَا مجلس. اور پھر کیا ہے؟ جہاں خود بیٹھتے وہاں بٹھاتے. سیدہ تم یہاں پہ. اور میں نے علماء اعلام سے سنا خدا کی قسم کہ جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہے. کھڑے رہے. مسائل نہیں پڑھنا میں نے، یہ تو درمیان میں تذکرہ آ گیا اس لیے میں 2 لفظوں میں اس کو ختم کر رہا ہوں. کیوں میرے محترم سامعین، جس خاتون کا عالمین کا سردار یوں کھڑے ہو کر استقبال کرے ساری زندگی، کیا اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ جائے گی کہ جب عالمین کا سردار میرا یوں استقبال کرتا ہے اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، اب میں جہاں جاؤں گی میری اسی طرح تعظیم ہوگی. یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی اسی طرح استقبال ہوگا. خدا کی قسم جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے 4 گھنٹے کھڑے رہے. کسی کی زبان سے نہ نکلا رسول کی بیٹی کھاتی بھی ہوگی بیٹھے. چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آگے، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے. مگر نہیں، رحمت کی بیٹی رحمت کے انداز میں چل کے گئی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی، مزاج میں تیزی نہیں، طبیعت میں غصہ نہیں، بڑے آرام سے فرما رہی تھی میرے باپ کے دوستو مجھے پہچانو، میں فاطمہ میں تم سے حکومت کچھ نہیں مانتی، میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے باغدار کرو. جو کچھ سخت بات کریں بولو کیا جواب ملا؟ جو بھی جواب ملا سن کے گھر آ گئی. گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ. چھوٹی فاطمہ نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا اماں دربار میں کیا ہوئی؟ تو بیٹی کا سر چن کے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جو دربار کی حالت آج میں نے دیکھی ہے اگر یہی حالت رہی تو تیری چادر بھی ہے. وہ تھی نبی کی بیٹی، یہ تھی علی کی بیٹی. بڑی میں اپنے باپ کا جمال، چھوٹی میں اپنے باپ کا جلال. کوئی شے دونوں میں جمع نہ، ایک میں رحمت ایک میں جلال. اب اسے حادثہ کہوں، انقلاب کہوں، اتفاق کہوں، کیا کہوں کہ ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی، نبی کی بیٹی میں اور علی کی بیٹی میں، کہ دونوں کو دربار جانا ہے. نبی کی بیٹی کو بھی اور علی کی بیٹی کو بھی. مگر دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا. نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا. اور جب علی کی بیٹی گئی کیوں فیصلہ بات والوں ایمان سے بتانا کیا گھر کے ساتھ کھڑی؟ گھر سے ہزاروں میل دور، پردیس کا مقام، کوئی واقف نہیں، کوئی شناسہ نہیں. مجھے اسی مقدرہ عصمت کی قسم جو 9 میل پیدل چل کے آئی، جو بہت تھکی، جب دمشق کے چوک میں پہنچی تو ملکہ یثرب سمجھ کر استقبال کرنے والوں نے اتنے پھول برسائے، اتنے پھول برسائے کہ علی کی بیٹی دمشق کے چوک میں گھٹنے پہ سر رکھے بیٹھے. اور میرے عزیزوں بس بیان ختم ہوا، اللہ آپ کو شام لے جائے اور وہاں اپنی شہزادی کی آج عظمت اور عزت اور آج اس کا شہنشاہی راج جا کر دیکھیں. میں بھی گیا تھا، جب پہلی دفعہ گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ چوک کون سا ہے. آج سردار علی جان اللہ انہیں سلامت رکھ کے اور صحت عطا کرے وہ میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا جانتا ہے یہ کون سا چوک؟ کہنے لگے وہی ہے
جہاں پھولوں کی برسات، علی کی بیٹی گھٹنے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی. خدا کی قسم ہمارے پڑھنے والے کہتے ہیں مسافر ہے شام. میرے استاد معلوم کہتے تھے نا بیٹا یہ نہ کہا کرو مسافر ہے شام. مسافر اسے کہتے ہیں جو آئے اور گزر جائے. اس کی تو حکمرانی ہے وہ ملکہ شام. اور واقعاً اس ملکہ شام کی شہنشاہی آج دیکھے جا کر کہ جس چوک میں وہ چل نہ سکی، آج وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا، بہت بڑا گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پر لکھا ہوا اہلا وسہلا و مرحبا سیدہ زینب ترحب بکم. شام میں آنے والوں میں زینب تمہارا استقبال کروں. اور جب میں اس کے مزار اقدس میں پہنچا تو خدا کی قسم وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، وہ بھی گورنمنٹ نے لگایا ہوا تھا کیونکہ شام میں پردے کا رواج نہیں ہے تقریباً. تو بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ عورتوں کو ہدایت کی جاتی ہے کوئی عورت مزار اقدس میں بغیر چادر کے داخل ہو. وہاں چادریں لٹکی ہوئی ہیں، جو جاتا ہے جو خاتون جاتی ہے چادر سر پہ رکھی اور پھر جائے. بس بیان میرا ختم ہو گیا. میں کربلا جب بھی جاتا ہوں مجھ سے بزرگ ایک ہی فرمائش کرتے ہیں آپ کربلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہمارے لیے وہاں سے کفن لے آئیں. خدا کی قسم جو بھی منگاتا ہے کربلا کا کفن میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ بھائی کسی نے آج تک نہ کہا نہ جب سے کفن لانا. بھیا بولا ائمہ وہاں دفن کسی نے آج تک یہ فرمائش نہ کی. کاظمین میں 2 بیٹے میرے مولا حسین کے دفن ہیں، وہاں سے کفن لے آنا، سامرہ سے کفن لے آنا، مشہد سے کفن لے آنا. ہر ایک کربلا کا کفن مانگتا ہے کیوں؟ جب میں ذریعہ اقدس کے سامنے کھڑا تھا اور میری روح میں یہ بے چین سوال مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے جواب مل رہا ہے کہ کیا سوچتا ہے. ارے نجف میں میرا بابا دفن ہے مگر اپنے کفن میں دفن. کاظمین میں میرے 2 بیٹے دفن ہیں مگر اپنے کفن میں دفن ہے. اور تو نے ابھی زیارت میں نہیں پڑھا السلام علیکم ایھا المدفون بلا غسل ولا کفن. میرا سلام ہو اس حسین مظلوم پر جسے نہ غسل ملا جسے نہ کفن ملا. تو بہن بھائی نے تقسیم کر لیے کام. شام سے بہن نے آواز دے کر کہا حسین تجھے کفن نہیں ملا، مجھے چادر نہیں ملی، بس اب قیامت تک چادریں میں دیتی رہوں کفن کو دے دے. اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں بانی مجلس کی اللہ اس صحیح کو مشکور کرے. اللہ آپ کی اس عبادت کو منظور فرمائے. خدا